السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصنیف و تحقیق کا آج کا ہمارا آخری درس ہے۔ کتاب لکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ ذہن میں آتا ہے نا بھی ہم اس میدان میں آ گیا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس سے اللہ اپنے دین کا کام لے لے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ کا کام کرتا ہے۔ ہم سلف کے منہج پر قائم ہیں، محدثین کے منہج پر قائم ہیں۔ ہمارے سلف کا منہج تھا کہ مدرسوں میں پڑھ کر مدرسوں کو ہی آباد کرو۔ جو ہمارا ساتھی اسکول ٹیچر لگ جاتا ہے، پروفیسر لگ جاتا ہے، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہماری نظریہ میں یونیورسٹی کا چانسلر بن جائے، چانسلر بننے والا ادھر ہمارے مدرسے میں نخبۃ الحدیث پڑھانے والا مد مقابل ہو سکتے نہیں۔ ہم نے دین پڑھا ہے، جینا مرنا ہمارا دین کے لیے وقف ہے۔ ہم 10 12 15 ہزار پر گزارا کریں گے، 10 15 لاکھ نہ بھی ہمیں ملے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہم 10 لاکھ لینے والوں سے شاید اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں نام نہیں لیتا، میرے دوست ماشاءاللہ یونیورسٹیوں میں لاہور میں اونچے عہدوں پر ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو روتے ہیں میرے سامنے، کہتے ہیں شیخ صاحب ہماری لاکھوں تنخواہیں ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ کبھی بیوی بیمار، کبھی ماں بیمار، کبھی بچہ بیمار، برکت نہیں ہے۔ آپ کی 10 15 ہزار تھر تنخواہیں ہیں تو کتنی برکت ہے۔ آگے سمجھو۔ نصیحتیں میرے اسلاف کی میری 2 حصوں میں کتاب ہے، نیٹ پر بھی ہے، اردو بازار میں بھی ہے، وہ بار بار پڑھنی چاہیے۔ جو پہلا حصہ ہے نا، پہلا حصہ، اس کے آخر میں نے بحث کی ہے، اس کے آخر میں دنیا اور دین کا تقابل کر کے ایک میں نے نقطہ آخر میں لکھا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین البانی یہ پیارا لقب ہے یا امام محدث ناصر الدین البانی پیارا لقب ہے؟ جی سر، کیا کون سا پیارا ہے؟ وزیر اعظم حافظ مسعود عالم صاحب، شیخ الاسلام حافظ مسعود عالم صاحب، کون سا پیارا لقب ہے؟ اللہ کی قسم کروڑوں وزیر اعظم آ جائیں، ہمارے استاد حافظ مسعود عالم صاحب کے مد مقابل کیا کچھ بھی برابر نہیں ہے۔ اتنی ہمیں محبت ہے دین کے ساتھ۔ صدر پاکستان ارشاد اللہ قصری صاحب، اللہ اکبر، اور پوری دنیا کے صدر اکٹھے ہو جائیں۔ دوسری طرف ہمارے شیخ اس دور کے بہت بڑے محدث ارشاد اللہ قصری صاحب ہوں، اللہ کی قسم پوری دنیا کے صدر ہمارے استاد کے مد مقابلہ نہیں ہیں۔ ایک پروگرام میں مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں ادارے نے ہائی لائٹ کر کے بڑا فلیکس بنوایا، وہ ہمارے برخوردار جنہوں نے PhD مکمل کی ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ یعنی وہ اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر فلاں، پروفیسر ڈاکٹر فلاں، مدرسہ ہے، دین کا ادارہ ہے، PhD مکمل۔ بھائی ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، PhD کرنی چاہیے، علم ہے، وہ مخالف نہیں ہے، لیکن PhD کر کے دین چھوڑ دنیا کی طرف چلے جائے، اس کے ہم مخالف ہیں۔ کرو PhD لیکن دین پر رہو نا۔ دینی مدرسے اللہ نے آپ کو علم دے دیا ہے تو جدید سے جدید ادارے قائم کریں، یونیورسٹیاں بنائیں، مدرسے بنانا جی، مثالی کارنامے سارا انجام دیں۔ تو میں نے پھر وہاں اعتراض کیا، میں نے کہا بھی کیا اس مدرسہ میں کچھ شیخ الحدیث بھی بنے ہیں؟ وہ بھی یہاں لسٹ لگاؤ نا کہ اس مدرسہ کی خوش قسمت جو شیخ الحدیث کے مسند پر فیض ہیں۔ یعنی کیا آپ ہمیں یہ شعور دے رہے ہیں کہ ہمارے ہیں شیخ الحدیث کا درجہ چھوٹا ہے، ڈاکٹر کا زیادہ درجہ ہے؟ اتنے ہم مروب ہو چکے ہیں ان دنیاوی ڈگریوں سے۔ یہ دنیاوی ڈگریاں جھوٹ کا نام ہے۔ زندگی ضائع کرنی ہے تو ان شعبوں میں پڑھ جائیں، اللہ من رحم ربی۔ کالجوں میں بھی ماشاءاللہ مثالی
کام کرنے والے عبداللہ بہاول پور جیسے موجود ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ماشاءاللہ کتنا مثالی کردار ہے، اس طرح اور بھی، لیکن وہ چند ہیں، اکثر نہیں ہیں، اکثر تو پھر وہ پریشانی والا معاملہ ہے۔ بہرحال عطا اللہ حنیف بوجیانی صاحب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، او پترو، ہم نے آپ کو مدرسہ پڑھایا ہے مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ لمبی داستان ہے جو میں نے اپنے نصیحت میرے سلاف کی پہلے حصے کے آخر میں وہ پڑھنے والی ہے، بار بار پڑھیں۔ یہ لکھا ہے میں نے، صدر پاکستان ارشاد اللہ قصری صاحب یا محدث الاسر ارشاد اللہ قصری، کون سا لقب پسند ہے؟ تو ہر ذی شعور کہے گا صدر پاکستان پسند، وہ تو گالیوں کا گھر ہے صدر پاکستان وزیر اعظم، عزت کا لفظ تو محدث ہے، شیخ ہے، شیخ الاسلام ہے، امام ہے، مولانا ہے، قاری ہے۔ پہلا فائدہ تصنیف کا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اس سے بڑی چیز دنیا کی ہے ہی نہیں۔ آپ کو دنیا کا مالک بنا دیا جائے، پاکستان کا مالک آپ کو بنا دیا جائے، اللہ یہ آپ سے ناراض ہے تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اللہ کی رضا بڑی ہے کہ لاہور کا ملکیت بڑی ہے؟ یہ جی فلاں جی باہریہ ٹاؤن کا مالک ہے جی، اللہ اسے اور دے، اللہ اسے اور دے۔ تو بھائی اللہ کی رضا بڑی ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں بڑی ہیں؟ اللہ کی رضا بڑی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تصنیف کو اختیار، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، قیامت کو لکھاریوں میں یا اللہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، جہاں صحابہ کرام جو لکھتے تھے، محدثین جو لکھتے تھے، جنہوں نے علم کو عام کیا، یا اللہ میں بھی اس صاحب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جگہ دے دے گا، اللہ شاید راضی ہو جائے۔ دوسرا فائدہ، یہ ہماری کتابیں، یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن میں کتنی بار رحمہ اللہ کہا جا رہا ہے، کوئی اندازہ ہے؟ کتنا بڑا صدقہ جاریہ امام بخاری کے لیے کوئی ہے اندازہ؟ سبحان اللہ۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، بے مثال ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے افریقہ میں ریاستیں ہیں، افریقہ میں نا چھوٹے چھوٹے ملک، ایک ہے سنیگال، سنیگال کے گونگے نے مجھ سے رابطہ کیا، ابھی بھی میرے رابطے میں ہے، سوال پوچھتا ہے، کہتا شیخ میں اسم ہوں تو میں لکھ کر مجھے جواب دیں۔ میں نے کہا ٹھیک، اور میں نے کہا ابھی میرا نمبر کہاں سے لیا؟ اس نے فرانچ میں جو ہم نے کتابیں شائع کیں، فرانچ والی کتاب کا ٹائٹل مجھے شیئر کیا، اندر سے میرا نمبر، کہتا شیخنا من ہنا خذ رقمکم، یہ نمبر ہے۔ یعنی کہاں سنیگال، کہاں حسین خان والا قصور کا ایک مسکین بندہ، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی وہ گونگے بھی ہماری چھوٹی موٹی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ ہوا نا، تو ہمیں یہ صدقہ جاریہ کو اپنانا چاہیے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ مصنف بن جائیں، معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ جتنے بھی ہمارے بڑے شیوخ اساتذہ ماشاءاللہ مصنفین محدثین ہیں، کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ کی مثال لے لیں، عزت احترام تھوڑا تھا، اور صدر کیا ہے، صدر سے ہزاروں گنا زیادہ احترام تھا۔ لوگ ترستے تھے حافظ صاحب کو مفسر قرآن کو دیکھیں۔ تو یہ دین کی عزت ہے، دین کی برکت ہے، تو اللہ معاشرے میں عزت دے گا انشاءاللہ، اللہ عزت دے گا۔ شیش محل نہیں، دارالدعوہ سلفیہ جو شیش محل روڈ میں مکتبہ ہے، عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند احمد شاکر صاحب کا، میں وہاں گیا تو مجھے کچھ جانتا ہی نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں خاص، میں کتابیں دیکھ رہا ہوں ایسے جو لینی ہے۔ ایک بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کہتے محترم آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی محمد ابراہیم، نام میرا محمد ابراہیم، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، کہتے کہاں سے ہے؟ میں نے کہا قصور سے۔ انہوں نے کافیہ ردیف ملایا کہ ابن بشیر بھی قصور میں ہے، تو ابراہیم یہ لگتا ہے یہ وہی ہے۔ کہتے بھی آپ ابن بشیر تو نہیں ہیں،
میں نے کہا جی میں ابن بشیر ہوں، یکدم کھڑے ہو گئے، ملے، گلے لگایا، احترام کیا۔ یعنی تصنیف اتنا بابرکت شعبہ ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام اور محبت ڈال دے گا۔ اس بزرگ نے کہا شیخ میں یہ کوئٹہ کی طرف سے پہاڑی علاقے سے ہوں، میں میرے مکتبہ میں آپ کی کچھ کتابیں ہیں، میں نے جس دن سے وہ کتابیں پڑھی ہیں میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ احترام ہوا نا، یہ تو کچھ بھی نہیں واقعہ، بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا علم پوری دنیا میں جائے گا، آپ کا علم پوری دنیا میں جائے گا، قیامت تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے۔ کتاب لے کر فوت، پتہ ہی نہیں ہے کہاں کتاب گئے کہاں نہیں، پتہ ہوتا ہے کوئی نہیں پتہ، کتاب تو پوری دنیا میں چلی جاتی ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ، لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے گی۔ آپ کی کتاب 2-4 صفحے، ہو سکتا ہے آپ اتنے بڑے محدث نہ ہوں، آپ کی کتاب پڑھ کر کوئی بڑا محدث بن جائے، ہدایت کا سبب۔ دوبارہ پھر یعنی آپ ہیں چھوٹے لیول کے عالم دین، چھوٹے لیول کے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کتاب لکھی، تو وہ پڑھ لی، فلاں میرے بھائی اکاشا بیٹے نے پڑھ لی، تو اکاشا صاحب نے ایسی کتاب پڑھی، ہدایت کی طرف آ گیا، عیسائی سے مسلمان ہو گیا اور محدث اور شیخ الاسلام بن گیا۔ یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، ہماری محبوب شخصیت، وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے دین اسلام، مولانا مودودی صاحب کی، ہندی میں چھپی، اس کتاب کا مطالعہ کر کے کچھ اور مطالعہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں مودودی صاحب کا وہ کارنامے نہیں ہیں جو ان کی کتاب پڑھ کر ایک شخص نے کارنامے سر انجام دیے، مہد نبی کے استاد بنے، کلیہ حدیث مدینہ کے ڈین بنے، عجیب و غریب ماشاءاللہ کمال درجہ کی کتابیں لکھیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی کتاب پڑھ کر کوئی ہدایت کی طرف آ جائے، ممکن ہے نا؟ اسی طرح آپ کی تحریر پڑھ کر جو بھی نیک عمل کرے گا آپ کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا ہے انشاءاللہ، دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح رزق حلال میں وسعت پیدا ہوگی، بیٹو رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے رزق ہے، تو یہ ایک بڑا مبارک شعبہ ہے، یہ ایک بڑا ہی مبارک اور خیر و برکت والا شعبہ ہے تصنیف و تحقیق۔ آپ اس میدان میں آئیں تو یعنی میں مدرس بھی ہوں مدرسہ میں مصنف بھی ہوں ایک لمبے عرصہ سے، تو میری تدریس کی آمدنی تنخواہ وہ تھوڑی سی معمولی سی ہے، 15-20 ہزار، لیکن جو میرے نشر و اشاعت کے پروجیکٹ ہے تصنیف و تحقیق کے، وہ ماشاءاللہ سوچوں سے بھی آگے ہیں، تو یہ برکت والا کام ہوگا نا، تو ہم کیوں اس برکت سے محروم ہیں؟ ہمیں اس شعبہ میں آنا چاہیے۔ آپ کامیاب خطیب اور کامیاب مدرس ثابت ہوں گے۔ جو اکیلا خطیب ہے، دوسرا خطیب پلس مصنف ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی، ہمارے دوست حافظ عبد المنان راسخ، شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ، خطیب بھی ہیں پلس مصنف بھی ہیں، ان کی خطابت میں کتنا پیار ہے، کتنے دلائل و براہین ہے، فرق ہے نا؟ اسی طرح کیلی تدریس، کیلا مدرس اور مدرس پلس مصنف اور محقق، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک سبق کیلا مدرس پڑھا دے، وہی سبق مدرس پلس مصنف اور محقق پڑھا دے، طلبہ بھی کہیں گے کہ استاد جی نے تو کیا کمال کر دیا ہے، کیونکہ مصنف ہمیشہ کسی نہ کسی دلیل کی تلاش میں، کسی نکتے کی تلاش میں، نئے سے نئے کام کی تو لگا رہتا ہے، اس کا ذہن چلتا رہتا ہے۔ مدرس کے اللہ 2-4 دفعہ کتاب پڑھا لے تو کتاب تصور ہو جاتی ہے، عموماً وہی کتاب ملتی ہے، 10 سال سے ترمذی پڑھا رہا ہوں تو پھر مطالعے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کامیاب خطیب، کامیاب مدرس بننا چاہتے ہیں تو مصنف آپ بننا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بڑی عزت دے گا۔ جس قدر آپ تصنیف و تحقیق کے ساتھ مخلص ہوں گے، اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی علمی مقام اور مرتبہ بھی عطا فرما دے گا۔ تصنیف دنیا کا بہترین اور بابرکت شعبہ ہے،
آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا میں لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. یہ جملہ بہت بڑا ہے جملہ پوری دنیا میں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ماشاء اللہ ہمارے محبوب شخصیت, اردو بھی بیچارے وہ توڑ پھوڑ کے بولتے ہیں, کالا سا رنگ ہے, تو کتنی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. بس اخلاص شرط ہے, جڑ جائیں اللہ تعالیٰ کام لے لے گا. ایک صفحہ لکھ کر اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں, شاید یہ آپ کا صفحہ بہت بڑا کام کر دکھائے. ایسے نا کسی کے ذہن پر دستک دے اور سیدھے راستے پر آ جائے. جس قدر زیادہ محنت کریں گے, اب مصنفین کی قسمیں ہیں. کئی مصنفین اب بھی ہیں وہ کتاب لکھتے ہیں تو فضول ترین کتاب ہوتی ہے. کوئی ایسے بھی ہے ماشاءاللہ ہونہار جو کتاب لکھتے ہیں تو دنیا آشش کر اڑتی ہے, دعائیں دیتی ہے, اس کو لازم پکڑتی ہے. فرق ہے نا. تو جس قدر آپ زیادہ محنت کریں گے تصنیف و تحقیق میں, اللہ آپ کو آپ کی محنت کے مطابق مصنف, محقق, امام, شیخ الاسلام, مفسر, نحوی, محدث جیسا عظیم لقب عطا فرما دے گا. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ آپ تھوڑی محنت کریں گے, 2-4 کتابیں یہ مصنف ہے, زیادہ محنت کریں گے یہ ماشاء اللہ جی محقق ہے, اور زیادہ محنت حدیث کو یہ جی محدث ہے, اور زیادہ محنت شیخ الاسلام ہے, امام ہے. جتنی محنت کریں گے اللہ وہی لقب عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. آپ محنت کریں, مستقبل آپ کا ہوگا. لوگ مذاق کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں, آپ محنت کریں, مستقبل آپ کا ہوگا. دنیا آپ کو دیکھنے کو ترسے گی. دنیا میں آپ کا سب سے مثالی نیٹ ورک ہوگا, ہے نا. دنیا کے تمام ممالک میں آپ آ جا رہے ہوں گے. کبھی فلاں ملک کیوں بھی دین کے لیے جا رہے ہیں, اور کیا نشر و اشاعت کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا قلم آپ کی تحریک ہوگا. آپ کا قلم آپ کی تحریک ہوگا. قلم کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو افراد عطا فرمائے گا. ایسے نا قلم کے ذریعے آپ صرف اپنی نسل کو ہی نہیں بلکہ امت کی کئی نسلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہم بھی کسی کی چیزیں پڑھ کر کے متاثر ہوئے ہیں نا, دین کی طرف آ گئے ہیں, اللہ نے رحم فرما دیا ہے. ممکن ہے کل کو دنیا میں سب سے بڑا نیٹ ورک آپ کا ہو. آپ یہ سوچ کر کام شروع کریں کہ میں نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے. اور بھائی ہم تو علماء کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں, ہم لو درجے کے ہیں. ہمارے پاس وسائل فضول نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی علم ہے پختہ. چلو سوچ تو ہے نا. یہ تو نانا ڈریں بھی بڑے بھی وہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ ہم سے بڑے کام کر رہے ہیں. جو ہمیں سمجھ لگی ہے ہم بھی اپنا شور ڈالیں, رولا ڈالیں, شاید کسی کو سمجھ لگ جائے. اس میں کون سی بات ہے؟ ہمیں ہمت ہے کسی سے ہم نے کام اپنے آپ کو نہیں سمجھنا نا. ابھی وہ بڑے مفتی ہیں تو بہت بڑی اچھی بات ہے, تو میں بھی اس سے بڑا مفتی بنوں گا. وہ جی بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں, بھی اچھی بات ہے, انشاءاللہ اللہ زندگی دے میں ان سے بڑا بنوں گا. انہوں نے محنت کی ہے تو میں بھی محنت کروں گا. اس میں کون سی بات ہے؟ بس سوچنا اور پلاننگ کرنا ہمارا کام ہے. بات ختم ہوئی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوچنا, پلاننگ کرنا, منصوبہ بنانا, یہ کام کرنا ہے. ہمارا کام وسائل کی طرف دیکھنا بھی نہیں. ہمارا کام وسائل کی طرف دیکھنا بھی نہیں. جب نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے وسائل مہیا فرما دیں گے. یہ مثال آپ کے سامنے ہے جہاں بیٹھے ہیں. کوئی اپنے گھر میں بیٹھنے دیتا ہے؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میں آپ کے علاقے میں دورہ کرانا چاہتا, شاید آپ بھی مجھے اپنے گھر میں نہ بیٹھنے دیتے. یہ اللہ کی مدد نہیں ہے. ابن بشیر نے سوچا ہے کہ لاہور میں کلاس شروع ہونی ہے, تو پہلے جس بھائی کو ہم نے دستک دی, جس کے دروازے پر ہم آئے, انہوں نے کہا شاید صاحب ہم نے یہاں کلاس لگانی ہے. یہ اللہ کی مدد نہیں. ہم سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے. ہم سوچتے نہ تو ہم یہاں بیٹھتے نہیں. ہمیں سوچنا ہے, پلانیں کرنی ہے. جب نیت درست ہوگی اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے وسائل مہیا کرے گا. ہزاروں سال قبل لکھی ہوئی کتب محفوظ ہیں.
ترکی کے مخطوطات کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، دمشق کا مکتبہ ظاہری ہے، مدینہ یونیورسٹی، مکہ، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مخطوطات محفوظ ہیں۔ تو جب ہم لکھیں گے اللہ ہمارے بھی مخطوطات کو بولو محفوظ رکھے، جیسے آج امام بخاری کے مخطوطے کی قدر ہے تو کل کو ہماری بھی قدر کی جائے گی، کب؟ جب اللہ کی رضا کے لکھا ہوگا۔ اور بھی فوائد ہیں، میں نے یہ چند لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا اس شعبہ کے ساتھ خاص کر دے، اللہ بڑا کام لے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔